بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ محترم ناظرین، رمضان المبارک کے آخر میں جو عبادات ہیں ان میں سے ایک عبادت ہے صدقۃ الفطر ادا کرنا۔ اس کو زکوٰۃ الفطر بھی کہا جاتا ہے اور ہمارے ہاں فطرانہ کہا جاتا ہے، اس کو اردو میں فطرانہ کہتے ہیں، فطرانہ ادا کرنا۔ اب یہ صدقۃ الفطر کن لوگوں پر ہے، لازم ہے، اور کس چیز سے ادا کیا جائے گا، اس کے ادا کرنے کا وقت کیا ہے اور ادا کرنے کا فائدہ، حکمت اور علت کیا ہے۔ جہاں تک کن لوگوں پر یہ فرض ہے تو جناب سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، کہتے ہیں فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعیر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر فرض قرار دیا ہے، یہ مسلمانوں پر لازم ہے۔ مسلمان خواہ وہ آزاد ہو یا غلام ہو، مرد ہو یا عورت ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ہر انسان پر، ہر مسلمان پر لازم ہے۔ جو رمضان المبارک کا مہینہ جس نے پایا اور عید کی رات تک، جو اگر کوئی بچہ بھی پیدا ہوا، اگر عید کی رات میں کوئی بچہ بھی پیدا ہوا تو اس کی طرف سے بھی یہ فطرانہ ادا کرنا پڑے گا۔ اب ہمارے ہاں عام طور پر اس میں قیمت ادا کرنے کا رواج ہے، قیمت دی جاتی ہے کہ کتنے پیسے ہیں، 100 روپے، 120، 30، اس طرح۔ تو میرے بھائی سمجھنے کی بات یہ ہے، نوٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ جو مسئلہ سنت رسول سے ثابت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے، صحابہ کرام کے عمل سے ثابت ہے، اس میں ہے جنس ادا کرنا۔ یعنی جو کھانے پینے کی اشیاء ہم استعمال کرتے ہیں، جو ہماری خوراک ہے، عام طور پر کسی بھی معاشرے میں جو چیزیں کھائی جاتی ہیں، جیسے کہ گندم ہے، جو کا آٹا ہے، چاول ہے، کھجوریں ہیں، تو ان چیزوں میں سے ادا کرنا یہ لازم ہے۔ حدیث رسول میں یہی بات ملتی ہے کہ فرض رسول صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر صاعا من تمر، کہ ایک صاع کھجوروں کا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، اس میں بھی صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صدقۃ الفطر جو ہے وہ ایک صاع کی مقدار میں نکالا کرتے تھے، کھجوروں سے یا جو سے یا منقے سے، کشمش وغیرہ ان چیزوں سے۔ تو افضل اور بہتر یہی ہے کہ ہم لوگ جنس کی صورت میں ادا کریں۔ ہاں اگر کوئی آدمی مجبوری ہے، جنس ادا کرنا اس کے لیے مشکل ہے، تو علماء کرام نے قیمت کے ادا کرنے کو جواز کی حد تک لکھا ہے کہ جائز ہے، ورنہ افضل جنس ادا کرنا ہی ہے۔ اب اس کی مقدار کتنی ہے، کتنی مقدار میں دینا ہے، تو حدیث میں ایک صاع کا لفظ ہے، اور صاع جو ہے عربیوں کا ایک پیمانہ ہے جو تقریباً 2.5 کلو گرام بنتا ہے۔ تقریباً 2.5 کلو اس کا وزن بنتا ہے، یعنی 2.5 کلو کوئی بھی چیز، وہ خواہ آٹا ہو، چاول ہو، کھجوریں ہوں، منقہ ہو، کوئی بھی چیز 2.5 کلو جو ہے وہ ایک شخص کی طرف سے صدقۃ الفطر ہے، 2.5 کلو۔ اگر مثال کے طور پر ایک گھر میں 2 لوگ رہتے ہیں، میاں اور بیوی 2 لوگ ہیں، اب ان پر جو ہے ایک شخص کی طرف سے 2.5 کلو ہے تو 2 کی طرف سے 5 کلو ہوگا، یعنی 5 کلو آپ کوئی بھی چیز لے کر ادا کر سکتے ہیں، آٹا، گندم، چاول، کوئی بھی چیز ادا کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کی جنس ادا نہ کر سکیں تو پھر آپ اتنے وزن کی قیمت ادا کر سکتے ہیں کہ 5 کلو جو ہے اس کے گندم کی قیمت کتنی ہے، یا آٹے کی قیمت کتنی ہے، چاولوں کی قیمت کتنی ہے، جو ہماری خوراک ہے اس کے مطابق ہم اس کو ادا کر سکتے ہیں۔ اب اس کے نکالنے کا جو وقت ہے وہ رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہونے کے بعد، جب شوال کا چاند نظر آ جائے تب اس کا ٹائم ہو جاتا ہے، اور اس کا آخری ٹائم جو ہے وہ نماز عید پڑھنے سے پہلے اس کو ادا کرنا۔ علماء کرام لکھتے ہیں کہ رمضان کے آخری، یعنی 1 یا 2 دن جو ہوتے ہیں، 28واں، 29واں، 30واں روزہ جو ہے، اس میں بھی صدقۃ الفطر نکالا جا سکتا ہے۔ اس سے پہلے نکالنا، رمضان کے شروع میں، رمضان کے درمیان میں، تو یہ جائز نہیں ہے، یہ مناسب نہیں ہے۔ اس کا جو اصل ٹائم ہے وہ رمضان کے آخر میں ہے، اور نماز عید سے پہلے اس کو نکال دینا چاہیے۔ اگر نماز عید کے بعد ادا ہوگا تو وہ عام صدقہ ہوگا، صدقۃ الفطر نہیں ہوگا۔ اب اس کی جو حکمت ہے اور فائدہ حدیث رسول میں آتا ہے، وہ 2 حکمتیں آتی ہیں۔ یہ پہلی حکمت یہ ہے کہ طہرۃ للصائم، روزے دار کی جو روزے میں غلطیاں، کمیاں، کوتاہیاں ہوتی ہیں، اللہ اس سے ان کا کفارہ کر دیتے ہیں، معافی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ طعمۃ للمساکین، مسکینوں کو، غریبوں کو اس سے کھانا مہیا آ جاتا ہے کہ وہ بھی عید میں جو ہے اچھا کھانا کھا سکیں۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں تمام مسائل کو صحیح طرح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔